زندگی آیات کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن مجید میں بعض آیات ایسی ہیں کہ جو صرف ایک فضیلت بیان نہیں کرتی بلکہ امت کے اعتقادی مسائل کو اور اعتقادی اور فکری نظام کو بھی بیان کرتی ہیں۔ انہی عظیم آیات میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 یعنی یہی آیت تطہیرہ کی جو آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا ارادہ بس یہی ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں کامل طہارت عطا فرمائے۔ یہ آیت ان آیات کے درمیان وارد ہوئی ہے جن میں ازواج رسول کو تقوی، حجاب، عبادت اور اطاعت الہی کی ہدایات دی جا رہی ہیں، لیکن اچانک اس آیت کا اسلوب بدل جاتا ہے۔ یعنی پہلے مؤنث کی ضمائر استعمال ہو رہی تھی، مگر یہاں خطاب انکم اور یطہرکم کے ساتھ مذکر جمع میں تبدیل ہو جاتی ہیں، جو واضح اشارہ ہے کہ یہاں مخاطب ایک خاص گروہ ہے۔ تو مفسرین نے اس تبدیلی کی چند حکمتیں بیان کی ہیں۔ مرحوم طبرسی مجموع البیان میں فرماتے ہیں کہ قرآن میں مختلف موضوعات کا یکجا آنا یعنی ایک معروف قرآنی اسلوب اور طریقہ کار ہے، اور علامہ طباطبائی بھی المیزان میں یہ فرماتے ہیں کہ قوی احتمال یہ ہے کہ آیت تطہیر مستقل نازل ہوئی ہے اور بعد میں ترتیب قرآن میں یہاں درج کر دی گئی ہے۔ اور تیسری حکمت جو بیان کی جاتی ہے مفسرین کے نزدیک وہ یہ ہے کہ ازواج پیغمبر کو متنبہ کیا جائے کہ تم جس گھرانے سے وابستہ ہو وہ عصمت و طہارت کا مرکز ہے، لہٰذا تمہاری ذمہ داری بھی زیادہ سنگین ہے۔ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت تطہیر کا مصداق کون ہے؟ چونکہ پیچھے تو ازواج رسول کی بات ہو رہی تھی اور پھر ضمائر کی تبدیلی اور مفسرین کے نقطہ نگاہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہاں پر جن افراد کے بارے میں یہ حصہ آیت کا ہے انما یرید اللہ، یہ اس سے مراد کون سے لوگ ہیں، اس کا مصداق کون ہے؟ تو شیعہ سنی مفسرین کی ایک بڑی تعداد اس بات کی قائل ہے کہ آیت کا یہ حصہ اور اس کا مصداق پنج تن پاک ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام۔ یہ پانچ افراد اس آیت کے مصداق ہیں۔ اس آیت کو واضح کرنے والی مشہور جو ایک روایت اہل سنت اور اہل تشیع کی روایات میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ الزہرا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنی ابا کے نیچے جمع کر کے یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی و عطرتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت اور میری عطرت ہیں، ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھ اور انہیں کامل پاکیزگی عطا فرما۔ جب ام سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی اس میں شامل ہوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے ام سلمہ انت علی خیر، یعنی آپ خیر پر ہیں، ولیکن ہؤلاء اہل بیتی، لیکن یہ میرے اہل بیت ہیں۔ دیگر روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سے 9 مہینے تک روزانہ فجر کے وقت حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے اور فرماتے کہ الصلاۃ الصلاۃ یا اہل البیت، اور پھر آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تاکہ امت کے لیے کوئی شبہ اور شک باقی نہ رہے کہ یہ آیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا مصداق یہی گھرانہ اور یہی گھر ہے۔ ابن عباس اور ابو سعید خدری اور دیگر صحابہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، حتیٰ کہ اہل سنت کی کتب میں 70 سے زائد اور شیعہ مصادر میں 1000 سے زائد روایات مفسرین کے نزدیک اس حقیقت کی تائید کرتی ہیں۔ اہل بیت کی عصمت کا مطلب کیا بنتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ
اہل بیت کے پاس گناہ کی قدرت نہیں تھی، ان کو اختیار نہیں تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں ایسا کامل علم اور بصیرت اور نور عطا کیا ہے کہ گناہ ان کے لیے قابل انتخاب ہی نہیں رہا۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر ایک عاقل انسان جب وہ آگ کو جانتا ہے کہ یہ سامنے میرے آگ پڑی ہوئی ہے، اس کو اگر ہاتھ لگاؤں گا تو ہاتھ جل جائے گا، تو ایک عاقل انسان اور اس بات پر کامل یقین رکھنے والا انسان اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، اس میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالتا۔ لہٰذا وہ یہاں پر مجبور نہیں ہے، بلکہ اس کا جو علم ہے، اس کی جو شناخت ہے، اس کا جو یقین ہے، وہ اسے اس آگ سے بچا لیتا ہے۔ تو علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ عصمت دراصل ایک نفسانی ملکہ ہے، ایک معنوی ملکہ ہے، ایک روحانی ملکہ ہے جو علم کامل اور حقیقت کے مشاہدے سے پیدا ہوتا ہے، جس میں اختیار باقی رہتا ہے مگر انسان سے معصیت صادر نہیں ہوتی، یعنی وہ گناہ نہیں کرتا۔ یعنی قدرت موجود ہے، اختیار بھی موجود ہے، لیکن گناہ کا انتخاب نہیں کرتا۔ پس اہل بیت کی طہارت جبری نہیں ہے بلکہ اختیاری عصمت ہے، یعنی وہ جانتے ہوئے اور گناہوں کی برائی اور اس کی غلاظت کو جانتے ہوئے اس سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ نتیجتاً آیت تطہیر ہمیں یہ ایک عظیم حقیقت بتاتی ہے کہ امت کی ہدایت کے لیے ایک پاک اور معصوم مرکز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی عملی تفسیر ہیں، اور ان کی اطاعت ہی دراصل صراط مستقیم کی ضمانت ہے، کیونکہ جہاں خطا کا امکان نہ ہو وہی ہدایت کا محفوظ سرچشمہ بن سکتا ہے۔ اور اس لیے تشیع کا عقیدہ ہے کہ ہر زمانے میں ایک معصوم رہبر اور قائد اور امام کا ہونا ضروری ہے، اور آج کے زمانے کے امام، رہبر اور قائد ولی العصر حضرت حجت امام مہدی اجل اللہ فرج الشریف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور دنیا کو ان کے وجود پر نور سے منور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔